رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 127، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 15۔ اس آیت مقدسہ سے قبل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا کہ شہر مکہ کو انہوں نے امن کی جگہ مانگا اور اس کے اہلوں کے لیے ثمرات کا رزق مانگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرمایا۔ آج کی اس آیت مقدسہ میں ایک عظیم کام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ذمہ لگایا گیا، آپ نے وہ عظیم کام کیا، اور اس کے بعد جو آپ نے دعا کی وہ اتنی معنی خیز اور آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ابھی ذکر کرتا ہوں۔ اب جو عظیم کام ذمہ لگایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ عظیم کام تعمیر کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ذمہ لگایا گیا کہ میرے گھر کی تعمیر کریں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نییں، مطلب بنیادیں، اور اسماعیل، اور اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی وہ آگے ذکر ہے۔ یہاں ایک تاریخی اعتبار سے بات سمجھیے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر بزرگوں نے بھی جو تعمیر کعبہ کی جو تاریخ ہے وہ لکھی ہے۔ یاد رکھیں، تعمیر کعبہ تقریباً 10 مرتبہ ہو چکی ہے، اور اس کے اندر 3 بار وہ ہے کہ جس میں مکمل طور پہ اگلی عمارت کو شہید کر کے اس عمارت کو ہٹا کے پھر نئے سرے سے تعمیر ہوئی۔ 7 مرتبہ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور کچھ اس کے اندر کمی پیشی جو مزید تھی وہ کی گئی۔ پہلی مرتبہ تعمیر کعبہ اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور اس سے بھی پہلے یاد رکھیں، جیسے مسجد کا حکم ہے نا کہ مسجد جہاں پہ بن جائے یہ اوپر بھی عرش تک مسجد ہے، نیچے زمین کی 7 تہوں تک مسجد ہے۔ بات سمجھیے گا، اب جہاں مسجد بن گئی اس کے اوپر بھی جتنی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اور نیچے بھی کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اسی طرح جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے اس کے بالکل اوپر اسی طرح بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس بیت المعمور کے نیچے حکم الہی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، تاکہ زمین کے اوپر بھی اس بیت المعمور، اس کعبہ کے نیچے کعبہ کا نشان موجود ہو۔ چونکہ حکمت خداوندی تھی کہ جہاں دنیا نے بسنا تھا، جہاں آبادی ہونا تھی اور لوگوں نے آنا تھا، تو بیت المعمور کے عین نیچے
کعبۃ اللہ کی پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو عرض کی مالک، اور آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کہاں پہ اتارے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو کہا مالک، وہاں میں فرشتوں کی آوازوں کو سنتا تھا، ان کی تسبیحات کو سنتا تھا، اور ان کی عبادت کے انداز کو دیکھتا تھا، اب کیا کروں؟ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ 300 سال تو فراق رہا نا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا 300 سال تک فراق رہا، جدائی رہی۔ پھر اس کے بعد فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وہ کلمات اتارے گئے، پھر آپ نے وہ کلمات رب کی بارگاہ میں پیش کیے، اور اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مالک میں کیا کروں؟ پھر جب یہ فراق ختم ہوا تو پھر حکم ہوا کہ میرے گھر کا طواف کرو اور اس گھر کی پھر نئے سرے سے تعمیر کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت شیش علیہ السلام کا وقت آیا، دور آیا، اس وقت اس کعبہ کی پھر تیسری مرتبہ تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ وقت آیا جس کا ذکر آج کی آیت میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کعبہ کی ہے، یہ چوتھی مرتبہ ہوئی، اس سے پہلے 3 مرتبہ اس کی تعمیر ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر وقت گزرتا رہا، 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ، ایک تاریخ میں یہ قوم گزری ہے، اور جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ملتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے جہاد کے لیے، اور پھر راستے میں اس مقام میں میدان طیہ کے اندر وہ قوم گھری رہی، تو قوم عمالقہ نے 5ویں مرتبہ اس گھر کی تعمیر کی۔ 6ٹھی مرتبہ ایک اور قوم گزری ہے جس کا نام تھا قوم جرہم، تو قوم جرہم نے اس گھر کی تعمیر کی۔ 7ویں مرتبہ قریش خاندان کے مورث اعلیٰ بانی کہہ لیں، حضرت قصاب بن کلاب، 7ویں مرتبہ حضرت قصاب بن کلاب نے اس گھر کی تعمیر کی۔ 8ویں مرتبہ وہ تعمیر ہوئی جو قریش کے پورے خاندان نے مل کے کی، اور لطف کی بات ہے کہ اس تعمیر کے اندر خود حضور شامل تھے، آپ نے بھی پتھر اٹھا اٹھا کے دیے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مرتبہ جو تعمیر ہو رہی تھی، یہاں ایک جھگڑا پیدا ہو گیا، چونکہ 4 قبیلے تھے اس وقت بڑے جو کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے، اور جب کعبہ کی تعمیر کے دوران مرحلہ آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا، حجر اسود کو رکھنے کا، تو اس وقت ایک جھگڑا پیدا ہوا کہ چونکہ یہ بہت بڑی ایک سعادت تھی، ہر قبیلہ کہتا کہ یہ سعادت ہم لیں گے، ہر قبیلہ کہتا کہ اس پتھر کو یہاں سے اٹھا کے کعبہ کی دیوار میں ہم لگائیں گے۔ اب 4 قبیلے تھے، چاروں ہی اکڑ گئے، 4 قبیلے تھے، چاروں ہی اس پہ بضد ہو گئے، اور ہر ایک کا اصرار کیا تھا یہ سعادت ہم لیں گے، یہ سعادت ہم لیں گے، حتیٰ کہ نوبت جھگڑے تک آ گئی، اور قریب تھا کہ وہاں خون ریزی شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر! اس وقت میرے کریم آقا آگے بڑھے، فرمایا اس کا حل میرے پاس ہے، تم دستوں گریبان نہ ہو، جھگڑے میں نہ جائیں، خون ریزی کی طرف نہ جائیں۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے نا کہ یہ سعادت ہمیں ملے، یہ سعادت ہمیں ملے، تو آؤ میں محمد اس مسئلے کا حل نکال کے دیتا ہوں۔ سارے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ فرمایا ایک چادر لاؤ، اور اس چادر کے اندر اس حجر اسود کو رکھو، اور چاروں قبیلے ایک ایک نکر پکڑ کے اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔
चारों कबीलों ने वो पकड़ा, एक एक नुक्कर को पकड़ा, और हर कबीला समझने लगा कि इस सादत में हम शामिल हो गए, ये सादत हमें मिल गई, हमें मिल गई। चारों कबीले उठा के काबा के पास ले आए और हुजूर ने उस चादर से वो पत्थर उठा के काबा की दीवार में नस्ब कर दिया, और इस तरह एक बड़ा मसला हल हो गया। तो ये 8वीं मर्तबा ये तामीर थी जिसके अंदर जो कबीला कुरैश ने की, और इसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बनफ्स नफीस शामिल हुए। 9वीं मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के सहाबी हैं, और याद रखें जब 9वीं मर्तबा आपने तामीर की तो उस वक़्त आप इस वक़्त जो देखते हैं ना तस्वीर, काबा के 7 हतीम हैं, जो गोल सी जगह है जिसके अंदर दीवार लगी, जहाँ पे वो मिज़ाब रहमत पर नाला लगा हुआ है, तो वो काबा की हकीकतन ये काबा की अंदरूनी जगह है। तो 9वीं मर्तबा जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने इसकी तामीर की तो आपने वो जगह को इसमें शामिल कर दिया, अंदर शामिल कर दिया, और आपने 2 दरवाजे रखे, एक दरवाज़ा दाखिल होने के लिए और एक दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की ये तामीर थी। तो 10वीं मर्तबा अब्दुल मलक बिन मरवान, ये एक अजीब किस्म का, और इसके अंदर रिवायात में मैंने पढ़ा है कि ये जालिम किस्म का ये हुक्मरान था, और इसका आगे था गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ। उसने कुछ अच्छे काम भी किए लेकिन कुछ गलत काम भी किए। बहरहाल वो भी एक जालिम हुक्मरानों में एक शामिल, उसका नाम है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने 10वीं मर्तबा इस काबा की तामीर की नए सिरे से, और 2 दरवाज़ों की जगह फिर उसने एक दरवाज़ा किया, और ये जो हतीम की जगह है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने इसमें शामिल कर दिया था, उसने फिर इसको निकाल के बाहर कर दिया। और इस वक्त जो तामीर है ये हज्जाज बिन यूसुफ के दौर की है, और इसके अंदर 1996 के अंदर हुकूमत सऊदी अरब ने कुछ मज़ीद इसके अंदर चीज़ें, लेकिन नए सिरे से नहीं, कुछ मज़ीद इसकी किनारे वगैरह इसकी रेनोवेशन, कुछ इसकी बेहतरी और की गई है। लेकिन 10वीं मर्तबा जो तामीर हुई है ये इस वक्त जो मौजूदा तामीर काबा है ये हज्जाज बिन यूसुफ के दौर की या अब्दुल मलक बिन मरवान के दौर की ये बनाई हुई जो इमारत है ये उस वक़्त है। उसके बाद फिर एक और हुक्मरान आया और उसने कोशिश की कि इसको मज़ीद तामीर किया जाए, लेकिन वो वक़्त था इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का। तो इमाम मालिक ने उसके आगे इसरार किया कि अब जहाँ तामीर है इधर ही रहने दें, इसको बार बार ना बदलें। तो बहरहाल 10 मरतबा तामीर काबा मुख्तलिफ जहतों के साथ, मुख्तलिफ अंदाज़ों के साथ की गई है। तो चौथी मरतबा जो तामीर थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की है, उसका ज़िक्र आज की इस आयत पाक में मौजूद है। फरमाया वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस घर की बुनियादों को ऊपर उठाया, यानी तामीर काबा की। और ख़ूबसूरत बात यह है कि जो घर इतना अजीम है, इतनी रहमतों और बरकतों वाला है, जिस घर को अल्लाह ने ये शान बख्शी है कि जिस घर को एक झलक देखने से अल्लाह गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे माँ के बतन से आज पैदा हुआ। अब ज़रा सोचो कि जो घर इतना अजीम और बरकत वाला है, उस घर की तामीर करना कितनी फजीलत होगी, ये कितने बड़ा काम है और कितनी बड़ी नेकी है। लेकिन सुनो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इतना अजीम काम किया, और करने के बाद उन्होंने रब की बारगाह में हाथ उठा के क्या कहा। आज हमारे यहाँ बाज़ औक़ात
اللہ توفیق دے دے سب کو نیک کام کرنے کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کوئی بھی نیک کام کر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں ایک غرور بھی آ جاتا ہے، میں اتنے پیسے دیتے ہیں مسجد میں، اس کی چال کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، میں فلانی شے بنواتی ہے، وہ تذکرے کرتا پھر۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے کیے ہوئے نیک کاموں کو ضائع بھی نہ کرو۔ اگر کسی فرد کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس کو جتلاتے نہ پھرو، احسان نہ جتلاتے پھرو، اس کو اذیت نہ دیتے پھرو۔ اسی طرح اگر کوئی اور نیک کام کر لیا ہے تو چاہیے تو یہ نہ کہ اس کے بعد رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ توفیق بخش دی۔ انبیاء کی سنت کیا ہے وہ سنیے، اتنا عظیم کام کیا کہ تعمیر کعبہ کی ہے، اس کے بعد باپ اور بیٹے نے دونوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیری توفیق کے ساتھ اس نیک کام کو، تعمیر کعبہ کو ہم نے کر لیا ہے، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اب ہماری طرف سے یہ جو ہم نے تیری توفیق اور کرم اور فضل کے ساتھ ہم نے کام کر لیا نا، اس کو قبول کرنا اب تیرا کام ہے۔ یعنی انبیاء کی سنت کیا ٹھہری کہ عمل کرنے کے بعد غرور اور گھمنڈ میں نہیں جانا، بلکہ رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے مالک اس کو اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ قبولیت کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور آپ نے یہی کی۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی تو سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ یعنی جس نیت کے ساتھ اور جس ارادے اور لگن کے ساتھ، چونک کے ساتھ اس کام کو ہم نے کیا ہے، علیم ہے، تو جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کی بھید کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی سنت انبیاء یہ ہے، اگر اللہ توفیق دے دے کسی بھی نیک کام کرنے کی، اس کے بعد غرور اور گھمنڈ میں نہیں جانا، بلکہ اس کی قبولیت کی دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا ہی یہ ہے، فطری تقاضے میں یہ ہے کہ یہ دیکھنا نیکی کا توفیق مل جانا، یہ اصل میں پھلوں کی مانند ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی پھل عطا کر دیا ہے، کوئی نعمت عطا کر دی ہے، کوئی سعادت عطا کر دی ہے، تو چاہیے تو یہ نا اس ٹہنی سے سبق لیں، اس باغ میں لگی ہوئی شاخ سے سبق لیں کہ جس کے اوپر پھل لگتا ہے تو اس کا سر اور جھک جاتا ہے، جو پھلوں سے خالی ہوگی نا وہی اکڑ کے کھڑی ہوگی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، نیک کام کرنا بڑا کمال ہے، نماز پڑھنا بڑا کمال ہے، خیرات کرنا، سخاوت کرنا بڑا کمال ہے، اور نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا بڑا کمال ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کمال ہے کیے ہوئے نیک کام کو بچا لینا۔ اس سے بھی بڑا کام ہے پڑھی ہوئی نماز کو بچا لینا، اس سے بھی بڑا کام ہے سخاوت کی ہوئی کو بچا لینا۔ چونکہ بہت سارے لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن باہر نکلتے ضائع بھی کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ سخاوت تو کر لیتے ہیں لیکن کرنے کے بعد اس کو ضائع بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہر نیک کام میں شامل رہنے کی بھی توفیق دے، اور نیک کام کرنے کے بعد دعائے قبولیت کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ